بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر پاکستان میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں چل رہا ہوں مگر فاصلے نہیں مٹتے، یہ حادثہ بھی ہے میری زندگی میں ہوتا ہے، یہ ہماری منزل ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا وقار ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا عزم ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہماری محنت ہے، ہمارا خواب ہے جو ہمت کی مثال بنے، جو روشن چراغ بن جائے، اس کی محنت ہی قوم کا تمغہ امتیاز ہے۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، بچپن ہی سے اپنے کام کے اندر جٹے رہے اور اس طریقے سے کام کیے کہ بڑھتے گئے جب اپنی زندگی کے نشیب و فراز کی طرف اور جوانی کی طرف، تو لوگوں کو بہت استفادہ حاصل ہوتا رہا لوگوں سے، اور ان کے والد جو ہے وہ ماشاءاللہ 70 سال تک اپنی اس خدمت کے حوالے سے پوری برادری میں جانے اور پہچانے جاتے تھے اور صنعت کے اعتبار سے بڑا کام کرتے تھے۔ یہ وہ اولاد ہے جن کی صدیق پورانی صاحب کی کہ جن پہ جتنا فخر کیا جائے کم ہے، میمن قوم کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے اور بہت سارے این جی اوز کے حوالے سے بے پناہ کام کیے ہیں۔ اگر میں ان کی پوری کے پوری ڈیزینیشن کے حوالے سے بات کروں تو کافی طویل وقت چاہیے، کچھ مختصراً ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ چیف ایگزیکٹو ہے پورانی پرائیویٹ لمیٹڈ کے، چیئرمین ہے پورانی گروپ آف کمپنیز کے، اور فارمر چیئرمین ہے ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے زینب ریہیبلیٹیشن اسکول فار اسپیشل چلڈرن کے، اور ممبر ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے، اور ممبر ہے کراچی چیمبر آف کامرس کے، اور آرٹس کونسل کے بھی ممبر ہے، اور ایف پی پی سی آئی ایوییشن کے 20 سال سے چیئرمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکستان کی خدمات کے حوالے سے 2011 کے اندر انہیں پاکستانی حکومت نے تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شامل گفتگو ہے بہت ہی نفیس شخصیت، بڑے ہی ملنسار اور بڑے ہی خدمتگار جناب محمد یحییٰ پورانی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے حضرت آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بڑا وقت کے بعد آپ کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہوا اور ہم نے کافی ٹائم لیا آپ سے، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا اور آپ اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ماشاءاللہ جو خدمت کے کام سے جڑے رہے۔ تو ذرا سے میں آپ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن اور ابتدائی زندگی کیسی تھی؟ آج سب بچپن تو لوگوں کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے مگر مجھے اچھا نہیں لگا۔ اچھا، اس کی وجہ؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ماحول نہیں تھا، وہ سسٹم، اصل ماحول ہوتا ہے نا وہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ اس ٹائم پہ ایسے ہی پرانے اس ایریا میں رہتے تھے، لوگوں کو اتنا اچھا وہ سسٹم نہیں تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ورکنگ لائف ہوئی نا وہ میں اس سے بڑا خوش ہوا۔ اچھا، اس لیے کہ مجھے بہت کام کرنے کے موقع ملے، پھر ایک ماحول اچھا مل گیا تو اس سے اور زیادہ موقع ملتے رہے، کام کرتے رہے۔ مگر ٹریول کا کام شروع کیا میں نے۔ ایسا بچپن میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ایک دم کنفیوز کر گیا یا آپ کو خوشی دے گیا یا آپ کو کوئی ایسا دکھ دے گیا؟ نہیں، بچپن میں تو صحیح معنوں میں مجھے نہ پڑھنے کا شوق تھا نہ کچھ نہیں تھا، فرینکلی اسپیکنگ۔ اچھا، ہاں، مگر بڑی آج تو لوگوں کی تھوڑی مار کھا کے تھوڑے پڑھ لیا، گریجویشن کر لی بڑی مشکل سے۔ کون سے اسکول سے آپ نے تعلیم کا آغاز کیا؟ میں نے شروع میں مدرسہ اسلامیہ سے تعلیم کی، پھر کتیانہ میں گیا، پھر وہاں سے گھر چھوڑ کے گئے تو عالمگیر روڈ پہ تو مقبول عام اسکول میں گیا، وہاں سے میٹرک کی، پھر ایس ایم کالج سے گریجویشن کی۔ آپ کی فیملی کتنے لوگوں پہ مشتمل ہے؟ میری فیملی میں ہوں، میری وائف ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بہو ہے، 3 پوتے ہیں، ایک پوتی ہے۔ تو سب جوائنٹ رہتے ہیں یا ہم علیحدہ؟ نہیں، سب الگ الگ، سب کے بچے ہو گئے، گھر سب کے الگ الگ بن لیے، بنگلے بنا لیے سب لوگوں نے اپنے اپنے۔ اچھا، تو آپ کو کھیلوں میں کون سا کھیل پسند تھا؟ آپ نے کیا کھیل؟ میں نے تو کھیل تو سارے کھیلے تھے اس وقت میں، کرکٹ میری فیوریٹ تھی۔ ہاں، کرکٹ میں کے ایم اے اسکول میں بھی کھیلا تھا۔ اچھا، ہمارے کیپٹن تھے عارف حبیب صاحب۔
نہیں اچھا آپ مطلب کرکٹ کے حوالے سے مطلب کوئی ایسا واقعہ جو کرکٹ کے اندر کوئی کون سی پوسٹ پہ کھیلتے تھے، کیپٹن نہیں، تھے کرکٹ میں تو جو انیشیل اسٹیج پہ تو ایز اے بیٹسمین ہی کھیلتے تھے ہم. ہاں، آل راؤنڈر تو ہو جاتا ہے، فیلڈنگ کرنی اچھی ہے، بیٹ اچھا اسکور کرنا ہے، یہ ہوتا ہے. اچھا آپ کی اس جوانی تک کے جو میں اگر پوچھوں کوئی ایسا نشیب و فراز آپ نے دیکھا، آپ نے جو اسٹرگل کی، آپ ٹریول لائن کے اندر بھی آئے ماشاءاللہ، اور پھر آپ ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی بنے ماشاءاللہ. اس ٹریول لائن کے اندر کیا آپ حادثاتی طور پہ آ گئے، شوق تھا آپ کو، یا بزنس کا یہ والا وہ تھا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی کام کیا؟ ویری گڈ کوشچن. ایک صاحب گئے میرے والد صاحب کے پاس کہ مجھے آپ کا نام چاہیے اور جگہ چاہیے، میں ایجنسی کھولنا چاہتا ہوں. بولا میں نام بھی دیتا ہوں، جگہ بھی دیتا ہوں، میرا اپنا ایک بیٹا بھی آپ کو دیتا ہوں. اچھا. تو یہ میرا ایک لحاظ سے اسٹارٹ ہوا وہاں ٹریول لائن میں. اس سے پہلے میں الیکٹرک ڈیکوریشن کا کام کرتا تھا، اچھا شروع میں ٹریول ایجنسی سے ٹریول پہلے؟ ایجنسی سے پہلے. اچھا ٹھیک ہے. مگر اس میں اتنا سکسیس نہیں ہوا کیونکہ اصل وہ خرچے زیادہ ہو گئے تھے. پارٹنرشپ تھی دونوں جگہ پہ، ٹریول میں پارٹنرشپ تھی، مگر وہ ٹریول والا پارٹنر بہت سیدھا سادہ آدمی تھا، بہت شریف آدمی تھا. پھر اس نے 6 سال کے بعد بولتا ہے ابھی مجھے یار مزہ نہیں آ رہا ہے اس کام میں دوسرا کام کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا. اب تو لیکن ایسا میں نے سنا ہے ماشاءاللہ، جس تک آپ ٹریول ایجنسی کے اندر تھے تو کنگ پوسٹوں کے اوپر آپ لوگ ماشاءاللہ آتے تھے، پورے کراچی کے اندر پورا آپ کا پاکستان لیول پہ پاکستان لیول پہ ہماری بھی. ٹریول ایجنسی پاکستان میں 73 میں آیا ہوں اس فیلڈ میں، اور مجھے 52 ایئرس ہو گئے ٹریول فیلڈ میں صرف. ماشاءاللہ. تو ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کے آپ چیئرمین بھی رہے، تو کیا دیکھا آپ نے، مطلب یہ جو مارکیٹنگ کے حوالے؟ اصل مارکیٹنگ بہت اچھی تھی، ٹریول ٹریڈ بہت اچھا تھا. مگر جب تک یہ آئیٹا ہوتا ہے نا، آئیٹا کا ایئر لائن جو ان کی آئیٹا کے ہیڈ آفس ہے نا، وہ سنگاپور میں ہوتی ہے. جی جی جی. تو انہوں نے کوئی نئے نئے سسٹم ایجاد کیے. پھر پہلے ہم سے فورٹ نائٹلی پیمنٹ لیتے تھے، پھر وہ ویکلی پہ آ گئے. اچھا. ہاں، پہلے ایک سسٹم اور لے آئے تھے کہ یہ ہوگا آپ کی گارنٹی اتنی ہونی چاہیے، اور گارنٹی آپ کی جب پوری ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا سسٹم بلاک ہو جائے گا، آپ کو ایڈوانس پیسے جمع کرنا. جیسے لوگ آئیٹا والوں نے ایکچولی اسٹیٹ کو بہت نقصان پہنچایا. مطلب پیچھے سے پاکستان میں ہی ہوا یا نہیں، ورلڈ وائڈ ہے، ورلڈ وائڈ؟ یہ ورلڈ وائڈ ہے، کیونکہ سسٹم تو ان کا ورلڈ وائڈ ہوتا ہے نا. اچھا. بزنس کے علاوہ میں اس کے علاوہ کوئی اور کنسٹرکشن کے بھی کام کیا؟ کنسٹرکشن کا کام بھی ہے، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کا بھی کام ہے، اسٹاک کے اس کا ممبر بھی ہوں میں. ہاں، اور کئی کام معلوم نہیں مجھے بھی کتنے کا. اچھا دوستوں کی تعداد آپ کی کتنی ہے، اور کون سا دوست ابھی بھی آپ کا فیوریٹ ہے ماشاءاللہ آپ کے؟ تو میرے دوست جو ہیں نا تقریباً 50 سال والے دوست آج بھی میرے ساتھ ہیں. اچھا. ابھی تک ہر سیٹرڈے کو سنڈے کو ہم ملتے ہیں. ہاں، 50 سال والے. کوئی ایسا دوست جو آپ کے ذہن کے اندر بالکل فوکس ہو کہ یار یہ دوست میرا ایسا ہے کہ جو اس کو میں چھوڑا نہیں؟ ویسے تو سارے دوست بہت پیارے ہیں، نہیں، دوست تو دوست ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص دوست بھی ہوتے دوست خاص ہیں بھی جس سے ہوتے ہیں، بہت مگر ساری چیزیں آپ اس شیئر کو کر سکتی ہے. اگر ایک کو اچھا بولیں گے تو دوسرا فیل کریں گے. مطلب آپ میرے سارے دوست آپ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں کسی ایک کا بھی اپنے نام آپ لے کو لیں؟ نہیں بچانا چاہ رہا ہوں میں، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا. میں تو بولتا ہوں کہ سارے دوست اچھے ہیں الحمدللہ. 50 سال سے بیٹھتے ہیں تو برے کہاں سے ہوں گے؟ لمٹ ہوتی ہے نا ایک چیز، 50 سال کا وقفہ کم نہیں ہے. اچھا فیوریٹ سیاستدانوں میں آپ کا کون سیاستدان فیوریٹ ہے؟ ایسے جس کو آج کے لوگوں نے بلیک لسٹ کیا ہوا وہ میرا فیوریٹ سیاستدان ہے. اچھا اس کا نام ہے عمران خان. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ اگر این جی اوز کی طرف میں آتا ہوں تو زینب ایک بہت بڑا ادارہ اس زینب کے کی خوبی کیا ہے؟ جی. وہ بچے لیے جاتے ہیں جس کے ماں باپ مہینے کو 50 روپے افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا. ان کو پک اپ ڈراپ، ان کی ڈاکٹر، ان کے فزیوتھراپی، ان کی ساری ٹریننگ ہے. اور دنیا میں جہاں ایونٹ ہوتے ہیں اسپیشل بچوں کے، وہاں ایک بچی ہماری گئی تھی اور آئس پہ گولڈ میڈل لے کے آئی. کراچی میں بچی ہے، وہ آئس پہ کیسے کرے گی؟ اسپیشل اس کی بچی کو ٹریننگ اللہ بھی صاحب، اس کی ٹریننگ وغیرہ بھی دیتے ہیں آپ اس کو؟ سب چیزیں باقاعدہ تو ماشاءاللہ. کتنے بچوں پہ مشتمل ہے یہ زینب؟ یہ ابھی 150 بچوں پہ ہے. ابھی زیادہ بچے اس لیے نہیں لیتے، جگہ چھوٹی ہے. اچھا. ہاں، تو اس کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں، کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہے؟ دیکھو ہمارے جو چیئرمین ہیں حاجی مسعود پاریک صاحب، ان کی بیٹی ہے،
وہ آج کل ہیڈ کر رہی ہے. جی جی. آئی صاحب کی وائف ہے ماشاء اللہ, وہ بھی کیئر کر رہی ہے, آئی صاحب بھی کیئر کر رہے ہیں. اور جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے آئی صاحب ہمیں بلا لیتے ہیں, ہم حاضر ہو جاتے ہیں. اچھا. یہ ایسا کام ہے نا, یہ دنیا میں ایسا کام کرنا آسان کہیں پہ نہیں ہے بہت کہ مشکل آپ کام. فری آف کوسٹ گھر سے پک اپ بھی کرو, ڈراپ بھی کرو. تو یہ دنیا سارے, میں کہیں یہ نہیں. کچھ دوست آپ کے ساتھ مل کے اس کو کام کو کر رہے ہیں یا؟ سوری, آئی صاحب کی اس میں کنڈیشن ایک ہی ہے, اوہ. یہ میرے فنڈس ہوں گے, میرے اپنے اچھا. ہمارے فنڈ ہیں, اس میں استعمال ہوں گے. اور اچھا. اس کے علاوہ ایک یتیم خانہ چلا رہے ہیں آئی صاحب اسلام آباد میں, وہ بھی مجھے بتایا تھا, صفا کے نام سے. صفا کے نام سے. دیکھو آپ سوچیں, آپ وہ بچے ہیں اس میں جن کے والد نہیں ہیں, یتیم بچے ہیں سارے. یتیم بچے ہیں جن کے والد نہیں ہیں. اب ان بچوں کی انگلش اسکول میں پڑھائی ہوتی ہے. صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں, نماز پڑھ کر ناشتہ کریں گے, پھر اسکول چلے جائیں گے. اسکول سے آئیں گے, لنچ کریں گے, 2 گھنٹہ سو جائیں گے. 2 گھنٹے کے بعد ان کو 2 گھنٹے کا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ملے گا. مغرب سے عشاء ان کی اسلامک کلاس شروع ہو جائے گی. عشاء کے بعد کھانا کھائیں گے, پھر سو جائیں گے بچے. نہیں, اس کے علاوہ ایک آپ میمن خدمت فارم بھی رن میمن کر رہے. خدمت فارم جو ہے ہمارا, وہ اسپیشلی حاجیوں کے لیے ہر سال ایئرپورٹ پہ کیمپ اس لگتے کے ہیں. بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. آج صاحب سے میں نے معلوم تو کیا تھا میمن خدمت فارم کا, میں پوری لیکن بات بتا دیتا ہوں آپ کو. جی. ہمارے پہلے 27 قسم کی آئٹمیں فری آف کوسٹ دیتے ہیں اس میں. ماشاء اللہ. ابھی ایک کم کر دی تھی, چپل کی. اچھا. بیچ میں ایک چپل میں کوئی ڈرگ لے کے چلا گیا ایک ایجنسی سے, اوہو. وہ بہت میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا. ہم نے بولا بھائی ہمیں چپل نہیں دینے کسی کو, کل کو کچھ مصیبت صحیح ہمارے بات گلے ہے, پڑے صحیح گی. بات ہے. تو اس لیے ہم چپل بند کر دیا, احرام سے لے کے ہر بیلٹ لے کے ہر چیز. تو 27 قسم یہ کا item. حاجیوں کو اس ایئرپورٹ پہ دیتے ہیں یا؟ ایئرپورٹ پہ اندر ہمارے ایک روم ہوتا ہے, اچھا. جہاں ڈپارچر ہوتا ہے نا وہاں پر. اچھا. تو اس میں ہمارے کچھ پاس ایشو ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے, حج کے دوران جانے کے لیے اور آنے کے لیے تو آتے ہیں. اگر کتنا ویٹ کتنا ہوتا ہے پھر وہ اگر کسی حاجیوں کو دے رہے تو پھر وہ ویٹ کا کوئی؟ نہیں, اتنی تسبیح ہے, مسواک ہے, چھوٹی چھوٹی 6-7 دانے والی تسبیح ہے, اچھا. کتابیں ہیں آپ اور کے. یہ کتنے عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے صاحب؟ 20-22 سال تو ہو گئے. ماشاء اللہ. تو اس کے لیے آپ کی پوری ٹیم ہے ماشاء اللہ جو کام پوری کر, ٹیم ہے ہمارے اور پاس. اس میں عالمگیر بھی آپ کے ساتھ؟ عالمگیر بھی ہمارے ساتھ ہے ماشاء اللہ. عالمگیر کے اسٹاف بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, عالمگیر کی میڈیکل ٹیم بھی ہوتی ہے. سب چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اس میں. اچھا. ہر قسم کی ٹریننگ پروگرام بھی ان کا ہوتا ہے وہاں پر. جو گاؤں دیہاتوں سے آتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح حج پڑھنی ہے. اچھا. طواف کا ایک کھانے کا بغیر ماڈل بنا کے رکھتے ہیں, اس کے بتاتے ہیں کہ اس طرح طواف بھی ہوگا. عالمگیر والے یہ سارا کرتے ہیں؟ نہیں, عالمگیر جو آئی صاحب دونوں مل کے. اچھا. اچھا. سارے فنڈس آئی صاحب کے ہوتے ہیں اس میں. فنڈ سارے حاجی صاحب کے؟ آئی صاحب نے کسی سے, آئی صاحب جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھائی یہ کر دو وہ کر دو, کبھی کبھی ہم آئی صاحب کو ہم خود ریکویسٹ کرتے ہیں, آئی صاحب تھوڑا بہت حصہ ہمارا ڈال دے دو. اچھا. بولے چلو آپ یہ بنا دینا. بہت بڑی بات ہے. آج آپ حالانکہ حاجی صاحب سے میں نے پوچھا, لیکن حاجی صاحب بالکل چھپ چھپ کے آئی بتا صاحب دیتا. اصل وہ نہیں بتا سکتے. ہاں, نہیں بتاتا. لیکن آج میں نے حاجی صاحب کا گھر بھی آپ دیکھا. سوچو نا, اسلام آباد میں یتیم خانہ چلانا اور ٹوٹل فنڈ آئی صاحب کا ہے. ماشاء اللہ. میں نے وہ جو ان کے گھر کا منظر دیکھا, جو ایک روحانی منظر ہے, وہ خانہ کعبہ کی, یہ ساری کعبہ کی ہے, مطلب بہت پیارا. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پیاری چیزوں سے نوازا ہے. اور بہت اللہ کے نام پہ بہت خرچ کرتے ہیں. کووڈ کے دنوں میں 2,500 سے 3,000 لوگوں کو باہر جو دبئی سے بے بھی لے کر روزگار ہو گئے تھے ان کو بلایا, 3 دن رکھا ان کو یہاں پر, نہلایا دلوایا, کپڑے بنوائے, ان کے لیے گفٹ باکس بنوایا تھا, گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جائیں. کیا بات ہے. پاکستان کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے؟ ماشاءاللہ آپ بھی سیاست سے جڑے تھے کچھ عرصے پہلے, میں نے دیکھا تھا. اس پارٹ آف لائف ہے. تو ابھی ہم جہاں بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں تو جڑے ہوئے رہنا ہی پڑے گا. ہم کچھ نہ بہتری کسی کے لیے کر سکتے ہیں تو کرنا پڑے گا. مسئلہ کیا, پاکستان میں سیاست نہیں ہے. 2 قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے, ایک سویلین ڈکٹیٹر ہے, ایک آرمی ڈکٹیٹر ہے. جتنا کام آرمی ڈکٹیٹر نے کیا پاکستان میں, سول ڈکٹیٹر نے تباہ کیا اس ملک کو اوپنلی. ایک ادارے میں 500,000 آدمی کی ضرورت ہو, وہاں یہ 5,000 آدمی بھرتی کر دیں نعرہ لگا کر. یہ بھی ظلم کیا, اداروں کو تباہ کر دیا, ادارے ختم کر دیا ہمارے یہاں. ہم اسٹیل مل میں 1,300 آدمی کی ضرورت تھی, 10,000 آدمی بھرتی کر دیے. صحیح بات. اس کا مطلب کیا ہے؟
میں نے حصہ ڈال کا جو پہلا بجٹ تھا نا اس کے بعد مجھے پی ٹی وی نے بھی بلایا تھا. میں نے یہی بولا ہے میں ادارہ ایک بھی نہیں ہے ابھی, نہ ریلوے ہے, نہ پی فاپڈا ہے, نہ پی آئی ہے, نہ سب کچھ نہیں ہے. یہ ادارے میں امپلائمنٹ بیورو بنا دیا ان لوگوں نے. پاک فوج کا وہ مقام جو تھوڑا سا بیچ کے اندر ہم سوچ رہے تھے کہ کیا ہو رہا کیا, لیکن معرکہ حق جو ہے اس نے پورا ہمارے پاکستان کا نقشہ بدل دیا. بہت ماشاء اللہ, یہ اللہ اس کو اور عزت دے اور ڈاکٹر ترقی عاصم کر. صاحب بھی ہمارے پیچھے ہی ہیں. نہیں میں نے دیکھ لیا ماشاء اللہ. حافظ قرآن بھی ہیں ماشاء اللہ, فیلڈ مارشل بھی ہیں, ہر چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں. الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے. پہلے لوگ برا بھلا بہت کہتے تھے. اچھا, بات کا چینج ہو تسلسل نہ ٹوٹے, میں بریک کی طرف جاؤں گا تاکہ پھر میں آپ کو وہاں سے واپس لے کر آتا ہوں. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مطلب پھر فخر پاکستان میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ایسا آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد ہمیں بریک پہ جانا پڑا. وہاں سے آپ جو بات کہہ رہے تھے وہاں سے جوڑ دیجیے گا. یہ ڈاکٹر آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کے والے سیاست کی اور جی بات کی تھی. جی پاکستان میں سیاست ہے ہی نہیں. سیاستدان سارے ڈکٹیٹر ہیں. یہ سویلین ڈکٹیٹر کہلاتے ہیں. آرمی والے کو تو لوگ پہلے سے بولتے ہیں ڈکٹیٹر, ایوب خان کے زمانے سے بولتے ہیں. آپ ایک بات پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے, وہ بھی میں آپ کو جوائن کروانا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے تھے اگر یہ آرمی اور یہ سارے لوگ چاہیں تو 2 دن کے اندر, یہ 4 دن میں پاکستان صحیح ہو سکتا. سر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو 500-700 آدمی مارنے ہیں, سب سے پہلا نام میرا لکھنا مارنے میں, تاکہ یہ ملک صحیح ہو جائے. اب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں سب. جتنے لوگ کرپٹ لوگ ہیں ان کے پاس پوری لسٹ موجود ہے. جتنے لوگ ذخیرہ اندوز ہیں ان کے پاس پوری لسٹ موجود ہے. جن کے پاس چینی کے ذخیرہ اندوز ہے, گندم کے ذخیرہ اندوز ہے, پیٹرول کے بیمانیاں ہیں, بے شمار بیمانیاں اس ملک کے اندر چل رہی ہیں. اگر آپ کو, اگر ہم یہ ایک چانس دیتے ہیں, آپ کے پاس ساری چیزیں ہو, سارے اختیارات ہو, سب کچھ ہو, آپ کیا کریں گے پاکستان کے لیے؟ میں 500-700 آدمی کو مار دوں گا اچھا, جو اس ملک کے دشمن ہیں, جو اس ملک کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, جو اس ملک کے 50% لوگوں کو بلو پاورٹی لائن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں ان کو تھوڑا پیسے دے کے ووٹ لے لیتے. صرف کام ایک ہی ہے. سیاستدانوں کو کوئی کام نہیں ہے. سیاستدان صرف ایک ہی دیکھا ہے میں نے, مگر اس کا نام لینا منع ہے, ہوتا ہے بعض مرتبہ. میں اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا میرے لحاظ سے, مگر سیاست بہت گندی چیز ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ دیکھو ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں جن کو الف بے نہیں آتی. صحیح. آپ نے دونوں اسمبلیاں, چار پروونشل اسمبلیاں دیکھ لو اور نیشنل اسمبلی دیکھ لو. 10 آدمی بولنے والے ہوں گے, باقی سب گونگے بیٹھے ہوں گے, پیسے لینے والے اسمبلی بیٹھے کے ہوں اندر گے. تو کوئی سارے بھی اپنے گھر میں دکانداریاں کرتے ہیں. دیکھو جب تک آپ جس عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے, یہ آپ اس کے امین ہیں عہدے کے, اور 25 کروڑ لوگوں کے آپ ملازم بھی ہیں. عہدے کے بھی امین ہیں, 25 کروڑ لوگوں کے ملازم بھی اور ہیں. سب کی پکڑ بھی ہے, اللہ کے گھر سب کی پکڑ بھی ہے, لیکن وہ پکڑ کیسی ہے؟ میں لوگوں کو میں سے ایک بات بولتا ہوں ضرور, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, شکر گزار بندے بن جاؤ, دھوکہ دینا چھوڑ دو, قرآن سے دوستی کر لو, نماز سے دوستی کر لو. صحیح بات ہے. آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. مارکہ حق کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی تو ہمارے کے حق کے حوالے سے اس سے پہلے وہ کیا نام تھا, وہ جو ہم نے 6 جہاز گرائے تھے, وہ مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. مجھے وہ منسوخ کیا ہے, منسوخ سب کچھ, وہ میرے خیال سے
28वें पारे में है वो लफ्ज़, सूरह सफ में है। जी जी। मगर ये जो मार्का था ना, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो अपनी जगह है ही, फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और जो इनकी मेहनत थी और जो इनकी प्लानिंग थी, इसे अनबिलीवेबल। उसके घर में जाके उसको मारना, फिर वो फ़ोन करता है डोनाल्ड ट्रम्प को कि हमको बचा लो खुदा के वास्ते। पूरे इंडिया की 70% इलेक्ट्रिक फेल हो गई थी, 70%। और इंडिया वालों ने बाद में जो उसका सत्यानाश किया है, वो तो अल्लाह से ज़्यादा सत्यानाश करेगा इसका मोदी का। तो इसने तो इंसान दुश्मन आदमी ही है, ये इंसान दोस्त नहीं है। इनको पता ही नहीं कि इंसान दोस्त क्या होता है। सब मुसलमान को मारने में इंसान दोस्त क्या होता है। बिल्कुल सर। जो इंसान है ना, हमारे यहाँ वेस्टर्न कंट्री में आपको इंसान मिलेंगे, ईस्ट कंट्री में आपको इंसान मिलेंगे, बाकी सब आदमी मिलेंगे आपकी। मेमन कौम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मेमन कौम जी कैसी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेलफेयर का काम करने वाली मेमन कौम है, और दुनिया में भी दूसरे नंबर पे कराची आता है अच्छा। वेलफेयर में, क्योंकि वहाँ से बिल गेट्स जैसे लोग हैं जो माशाल्लाह इतनी बड़े बड़े काम किए हैं। येलो फीवर के लिए बच्चों के वो जो क्या हो जाता वैक्सीन नहीं लगा, वैक्सीन वगैरह। हाँ, ये काम बिल गेट्स ने सारे किए हुए, सारे पैसे वो देता है लोगों को। नहीं, मेमन कौम तो मैंने देखा है कि जब भी कोई ऐसा हादसा, कोई नागानी आफत किसी भी चीज़ में पाकिस्तान हर को जगह मेमन जब कौम भी मौजूद होती है। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेमन कौम को वो रेस्पेक्ट, वो मुकाम, वो हैसियत पाकिस्तानी हुकूमत के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं मिली? मिलती तो है खैर, पर मेमन कौम खुद भी बहुत डरती है। अच्छा। मसला ये नहीं, है ना इनकी वो कि पजीराई बोलते नहीं, हम कारोबारी लोग हैं, लेकिन ऐसा उनकी वो पजीराई नहीं मिल रही कि जो होनी चाहिए, जो कोई भी पजीराई लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अब्दुल करीम टेडी को देख लो, कितनी पजीराई मिलती है उसको। आरिफ हबीब को देख लो, टबा वालों को देख लो, सबको पजीराई बेशुमार मिलती है। आप लेकिन वो एक काम जो है, वो असल ओहदा लेना नहीं चाहते। अच्छा, ओहदा इसलिए नहीं लेते कि ओहदे की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये ओहदे के अमीन हो, कस्टोडियन हो, आप उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। यहाँ माफ़ करना, ओहदा लेते हैं हराम खाने के लिए, सिर्फ हराम खाना है। तो मेमन कौम हराम खाने से दूर रहती है। अच्छा, आपकी शादी आपकी पसंद से हुई या नहीं, माँ माँ बाप की पसंद से? तो आप उससे माँ बाप की पसंद से खुश थे? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। 48 ईयर गुजार दिए शादी को। दूसरी शादी का अगर मौका मिल जाए तो आज मैंने बीवी बदली भी नहीं की मैंने तो है। अच्छा। वो एक ही बीवी पे गुजारा तो एक अगर अच्छी बीवी होती तो आदमी हमेशा चाहता है कि ऐसी दो होनी चाहिए, क्या ख्याल है? दो होनी तो चाहिए, मगर उसका उसूल जो है ना, अगर आपको मौका मिले, आपको मौका मिलता दूसरी शादी करने का तो आप नहीं, मौका क्या मिलता है? मौका करना मिलना मुश्किल थोड़ी है भाई। आपकी वाइफ तैयार हो जाएगी दूसरी शादी के लिए? आप कर लो। वाइफ भी तैयार नहीं होगी। फिर देखो, दो शादी करने के लिए उसके हुकूक आप बराबर नहीं रखोगे ना, तो आप उसके गुनहगार हो जाओ। अगर मौका मिले तो करते आप? अबे भाई मेरे, अब तो मैं रिटायर्ड हो गया हूँ शादी से। नहीं, अगर पहले मौका मिलता तो? पहले मौका मिलता तो टाइम नहीं था। अच्छा। हम सब काम में इतने लगे हुए थे। अच्छा। पूरा दिन काम 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 होता था। मतलब आपके 48 साल शादी के हो गए करीब? 48 साल। हाँ, तो माशाल्लाह अभी मोहब्बत है इसी वजह से, तो क्या कहता, एक एज होती है इंसान के अंदर। कभी लड़ाई हुई आपके आपस के नहीं, अंदर? कभी मुंह मारी होती है तो वो उस तरह सो जाती कोई है। ऐसा नहीं घर छोड़ के चली गई हो या कुछ नहीं इस नहीं, तरह? इतना टाइम हम इतने लकी का है हम लोग यार। अच्छा, लेकिन कभी भी घर छोड़ के चली जाए। तो मतलब कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ ना? नहीं, कभी आपको डांट पड़ी उनसे बहुत ज्यादा? कभी मैंने गुस्सा करता तो वो भी से गुस्सा कर देती है। तो कभी ऐसे दिन गुजरेगा 3-3 दिन 4-4 दिन नाराजगी रही है? नहीं, इतना लंबा टाइम नहीं चलता। तो फिर एक आध दिन 2 दिन तक? एक दिन चला। चलो, अच्छा, आपकी औलादों के अंदर अगर मैं बात करूं कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं अभी, किस फील्ड के अंदर है? मेरा एक ही बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी कोई नहीं है। अच्छा, एक ही बेटा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अल्लाह भी तो एक है ना भाई। बेशक। अल्लाह दो तो नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक है। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह तो ने वो क्या कर रहे हैं? एक बेटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो माशाअल्लाह कंस्ट्रक्शन की फील्ड में अच्छा, बड़ा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बड़ा मेहनती है, बड़ा हार्ड वर्कर है माशाअल्लाह। 3 पोते हैं, एक पोती है, एक बहू है।
اور بالکل اسموتھ لائف ہے. اچھا، آپ صنعت کے شعبہ کے اندر بھی آئے. صنعت آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا بڑا رسک لیا یا کوئی ایسا نشیب و فراز آپ کو دیکھا کہ آپ بالکل ڈسٹرب ہوئے اور پھر اس کے بعد واپس اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر دوبارہ سے کوئی ایسے چیزیں؟ نہیں، یہ ویسے جو زندگی کے اندر ایسی چیزیں آئی ہوتی ہے ہر انسان کے اس ساتھ. طرح نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی ورلڈ وائڈ کرائسس آتے ہیں تو ورلڈ وائڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کہ 2008 میں آیا تھا، پورا اکنومیکل کرائسس ہو گیا تھا، لوگ بڑے پریشان. مگر میں صرف ایک ہی چیز کرتا ہوں، اس میں بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. اس میں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. جو اس میں اللہ خوش ہو اس میں ہمارے فائدہ ہے. اچھا، میں نے ایک اور چیز دیکھی آج صاحب کہ ماشاءاللہ جو آپ کی ایج ہے میرا خیال 65 70 نہیں 75 74. 74. لیکن اللہ نے آپ کو چلتا ہوا رکھا، صحت والی زندگی رکھی. اس کا کیا راز ہے؟ مطلب کس بہت طریقے؟ آسان راز ہے. میں نے آپ کو بھی پہلے بتا بھی دیا تھا. قرآن شریف سے دوستی کر لو، نماز سے دوستی کر لو. میرا روز کا روٹین ہے. میں اگر جس دن قرآن شریف نہیں پڑھوں سمجھ لو میں زندہ نہیں ہوں. ماشاءاللہ. ہاں. اور اس کے ساتھ پنچورا الگ پڑھتا ہوں، میں منزل الگ پڑھتا ہوں، نفلیں الگ پڑھتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے. آج کل نوجوان کے حوالے سے، کیونکہ آپ یوتھ کو بھی دیکھتے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے رہے ہیں، نوجوان جو شارٹ کٹ کا رجحان ہے ان کے اندر، اور آپ کی نظر میں سخت محنت و مستقل مزاجی نہیں ہے آج کل، کیا وجہ ہے؟ اصل آج کل لوگ ایزی منی کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں. اور پھر یہ جو تباہی بربادی بھی ہے کئی لوگوں کے لیے. جو کیمرہ مین تھے اب لوگ اس پہ کام کر لیتے ہیں، کیمرہ مین کو بھول گئے لوگ. اسے یہ اس میں بیس پوری دنیا اس کے اندر سمائی ہوئی ہے. ہم یہاں بات کر رہے ہیں، اگر ان کو سننا ہے تو یہ بات سن لیں گے سارے دنیا میں. ایسا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ تو پھر اس میں برائیاں بھی بہت ہیں، اچھائیاں بھی بہت ہیں. ابھی جب برائی میں لذت پہلے ہے، لوگ اس کو پہلے اپناتا ہے. اچھائی میں لذت ہے بعد میں، صحیح. اور رزلٹ وہ دیتا ہے. تو یہ برائی کو نظر بھی زیادہ آتی ہے کہ ایسا چور ہیں. بھائی سب چور نہیں ہوتے بھائی. ہمیشہ برے لوگ کم ہوتے دنیا میں، اچھے لوگ دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں. پوری دنیا کو دیکھ یہ تو ہے. ہر جگہ برائی تو ملے گی ملے گی. اچھا، ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے مجھے. ناظرین یہ لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر فخر پاکستان میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یحییٰ پولانی صاحب تمغہ امتیاز ہمارے ساتھ موجود ہے. ماشاءاللہ جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے اسی کا گفتگو کو دوبارہ کنٹینیو کرتے. ایسا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جس طریقے سے آپ نوجوانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، شارٹ کٹ کی بات چل رہی تھی، تو یہ شارٹ کٹ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، یہ شارٹ کٹ صحیح ہے یا کیا کہتے ہیں بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ جائے تو اپنی ایک لائف، اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں وہ؟ دیکھو بھائی، آج کل جو حالات ہیں اس ملک میں، جو ہمارے پہلے ہم ساری زندگی سنتے رہے، جیسے رعایا ایسے حاکم. اب میں نے چینج کر دیا، جیسے حاکم ایسے رعایا. اگر حاکم غلط کام کریں گے تو ینگ جنریشن کا کیا قصور ہے؟ ان کو نوکری نہیں ملے گی. ان کو صحیح معنوں میں اچھی پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، اس کو جاب اچھی نہیں ملے گی، اور اس کے بعد پیسے نہیں ہوں گے باہر جانے کے، تو وہ ڈیفینیٹ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے گا. مسئلہ یہ نہیں، یہ سارے قصور گورنمنٹ آف پاکستان کا، جہاں 2 کروڑ لوگ ان امپلائڈ ہیں. 2.5 کروڑ بچے جس ملک کے اندر اسکول میں نہیں جا سکتے. اس ملک کے حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے. اس کے یہ عہدہ لینا زندگی میں نہیں چاہیے.
نہیں ایسا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب عوام ذمہ دار ہے دیکھو 100% جو عوام ذمہ دار نہیں ہے، 100% آپ کے حکمران ذمہ دار ہیں. ابھی آپ دیکھ لو یہ نیا روڈ بنایا بھٹو، شہید بھٹو کے نام سے، بارش میں ٹوٹ گیا، بولتے ہم نے 48 گھنٹے میں پورا کام کر دیا. تو ٹوٹا کیوں بھائی؟ 48 گھنٹے میں کام کیا تو ایسا کام کیا کیوں تھا تم لوگوں نے کہ 48 گھنٹے میں بنانا پڑا تم کو؟ دنیا کو اس میں احسان کرتے ہو کیا؟ پیسے کس بات کے لیتے ہیں؟ نہیں وہ ابھی 2 سسٹم بنائے تھے، تیسرے کی طرف آنے والے تھے تو ایک دم بارش ہو دیکھو گئی بھائی، اس ملک کو صحیح معنی میں سنبھال سکتا ہے نا صرف ایک ہی ہے، اس کو بولتے ہیں GHQ، وہ سنبھال سکتی ہے. باقی اس ملک کے فخر پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت پیار کرتا تھا میرے سے، ستار ریدی صاحب، دنیا میں سب سے بڑا NGO اس کا تھا. ایمبولینس میں 4000 سے زیادہ ایمبولینس تھی اس کے ماشاء پاس. اللہ. اور ایک نام آپ نے ایک فوٹو نہیں لگایا ہے، نوابزادہ لیاقت علی خان کا، جو پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے. جی جی. پھر آپ کو ڈکٹیٹروں میں دیکھنا ہے، جس کو ہم ڈکٹیٹر لوگ بولتے ہیں، اس میں ایوب خان، اس نے بہت بڑا کام کیا پاکستان کے لیے. 2 بڑے ڈیم بنائے، چھوٹے ڈیم بے شمار. 2 اسٹیل مل لائی، وہ بتا دو کہاں ہیں مجھے آپ. آج میں سلیم ساتیانی سے سوال کر رہا ہوں، 2 اسٹیل مل ایوب خان کے دور میں آئی، کون سی تھی؟ ایک تو کراچی کے اندر آئی اسٹیل، ہاں دوسری میرا خیال ہے لاہور یا اسلام آباد کی طرف تھی. یہ میں اس لیے آپ سے سوال کیا کہ میں آپ کی نالج میں تھوڑا اضافہ کروں. جی جی. پہلا اسٹیل مل لگا تھا چٹاگونگ میں، جب اچھا پاکستان ایک تھا. دوسرا اسٹیل مل پھر بھٹو کے دور میں یہاں لگا، مگر وہ کریڈٹ وہ لینے بیٹھ گئے. یہ چیزیں نہیں. دیکھو اس ملک کے جو اچھے لوگ تھے نا، 10 سال تک تو بہت اچھے تھے، مگر جب سے ایوب خان نے ٹیک اوور کیا، ایوب خان نے ایک غلطی کی تھی بہت بڑی. محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے تھے. ابھی وہ دنیا سے چلا گئے، وہ بھی چلی گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. انسان ہے، مکمل تو نہیں ہے. اس کے بعد پرویز مشرف بہت اچھا بندہ تھا پاکستان کے لیے. آپ کو دیکھو نا، لوکل باڈی کا سسٹم لوکل باڈی سسٹم دینا چاہیے. سویلین، اور کام بہت ہوا اس میں. آپ سویلین کی بات کرتے ہیں، یہ سویلین کا کام ان کا تھا، مگر اس آرمی کے بندے نے لوکل باڈی کا سسٹم پورے پاکستان کو دے دیا. کراچی میں جو کام ہوا اس دنوں میں، آپ کا جو کراچی کا میئر تھا مصطفیٰ کمال، دنیا کا 3 میئروں میں ایک تھا. جی جی جرمنی، پاکستان اور چائنا. جی. دیکھو یہ چیزیں مصطفیٰ کمال کو بھی کوئی نہیں بھول سکتا. اس کو دیکھ کے شہباز شریف نے پھر پنجاب بنایا ہے. صحیح بات ہے. جب کام کیا. ہم نے اپنے گھر کو تباہ و برباد کر دیا. ہمارے یہاں حکمران ہیں سارے انٹیریئر سندھ کے. یہ اس ملک کے اندر کم سے کم 30 سے 32 صوبے بننے چاہیے. نمبر 1. آپ کو میں سری لنکا کی اگزامپل چھوٹی سی دے دوں. 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، 12 اسٹیٹ ہیں، یعنی 12 صوبے ہیں ان کے، 5 چیف منسٹر ہیں سری لنکا کے اندر. ترکی کے اندر چلا جاؤ، 70 صوبے بنے ہوئے ہیں. ایران نے 35 صوبے بنے ہوئے ہیں. انڈیا نے 32 صوبے بنائے ہیں. آپ کی نظر میں پاکستان میں صوبے زیادہ ہونے چاہیے؟ یار ایک بندہ آپ کا جو یہ بن رہا ہے نا، جو گوادر پہ، وہاں سے کوئٹہ جانے کے لیے 300-400 مائل جانا پڑتا ہے. یار صوبے بڑھاؤ گے تو لوگوں کی ایکسیس ایزی ہو جائے گی. یہ بولتے کہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے، دنیا کا 12واں نمبر ہے کنٹری میں. 12 ملک ہیں نا دنیا کے بڑے، اس میں ان کی آبادی پنجاب کی 12واں نمبر پہ آتی ہے. تو میرے بھائی آپ کیوں تباہ کر رہے ہو اپنے ملک کو یار؟ ایسا آپ سے ایک اور جو آپ ہی کے اس سے کنسرنڈ سوال ہے کہ 2011 کے اندر آپ کو اللہ پاک نے، پاکستانی حکومت نے تمغہ امتیاز سے آپ کو نوازا. وہ کس خدمت کے اعتراف کے اندر آپ کو دیا گیا؟ ساری خدمتیں آپ نے تو پہلے گنوا دی اتنی. میرے ابھی کتنی خدمتیں گنوا، میں نے تو باقی سے بولی بھی نہیں ہے. وہ بولے نا آپ، میں نے تو جتنی آپ کو بتائی نہیں ہے. مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے اپنے ملک سے زیادہ انٹرسٹ ہے. نہیں تو آپ کو جو تمغہ امتیاز دیا گیا وہ کس حوالے سے دیا گیا؟ خدمات کے سلسلے میں، لوگوں کی یعنی سروس، کون سی سروس پہ؟ ہیومن بینگ کی سروس کے سلسلے میں. اچھا. ہاں. پھر جو زلزلے آتے ہیں، اس میں ہم دوسرے دن ہم پہنچ گئے تھے وہاں پر مانسیرا. اچھا ماشاء. رمضان کا مہینہ تھا. یہ جو پرویز مشرف کے دور کے اندر ہوتا ہے. پرویز مشرف کے دور میں ہم مانسیرا پہنچ گئے. وہاں سے پھر لوگوں کو فون کرتے رہے.
عقیل بھائی نے سب سے پہلے ڈاکٹروں کی ٹیم بھیجی تھی وہاں پر. ڈاکٹروں کی سب سے پہلی ٹیم عقیل بھائی نے بھیجی تھی, اچھا. مانشیرہ بھی. اور باقی میمنوں نے جو کام کیا وہاں پر, آ- آج تک وہ مانشیرہ وہ زلزلے کے آج تک وہاں نظر آ رہے ہیں. اسلام آباد سے سارا آپ کا سرکل چل رہا تھا, اسلام آباد ایزی تھا نا ہمارے لیے, ایکسیس ایزی تھا نا, وہاں ہوٹل اس تھا. میں ورلڈ مہمان اور یہ وہ سب. ورلڈ میمن الگ کر رہا تھا, اچھا, آپ لوگ الگ میمن خدمت فورم الگ کر رہا تھا, عالمگیر الگ کر رہا عقیل تھا, بھائی ایز اے انڈیویجول الگ کر رہے تھے, عارف حبیب الگ کر رہا تھا, بے شمار. مطلب سارے کے سارے الگ الگ. یار وہ اتنا کام کیا میمنوں نے. اور جو وہاں کے جو ڈسٹریبیوشن کا کام تھا نا, وہ بریگیڈیئر سعید نذیر کے پاس تھا. اچھا. وہ ہمارا بہت اچھا دوست بھی رہا ہے. وہ جتنے بھائی سے جتنا آتا تھا وہ اس کے ہاتھ میں رہتا تھا, وہ بڑا ولی انسان. اچھا. اچھا, میں ایک آپ کا ویژن اور مستقبل کے منصوبے کیا, آپ کی نظر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اسے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان کو آج نمبر 1 پہ ہونا چاہیے. جو ساری زندگی لوگ بولتے ہیں پاکستان کو یہ بنائیں گے, یہ بنائیں گے, یہ بنائیں گے, انہوں نے پاکستان کو اتنا پیچھے لے گئے ہیں کہ اس کو بنانے میں 25 سال لگیں گے. اگر جلدی بنانا ہے تو بہت آسان راستہ ہے. کیا؟ میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل ہمارے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز یہ آپ سب سیاستدانوں کو ہٹائیں, ایک ٹیم بنائیں پوری, ہر پارٹی سے اچھے آدمی لو, اور بڑی ٹیم نہیں بناؤ, اللہ کے واسطے 15 آدمی کی ٹیم بناؤ, اور جو چور ہیں ان کی لسٹ آپ کے پاس لیکن موجود ہے. کیسے ہوگا؟ ایک حکومت دیکھو ہے میرے بھائی, آلریڈی. یہ حکومت بھی ان کی منت آئی ہوئی ہے. یہ تو ہارے ہوئے لوگ 18 سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. اس میں بھی کچھ دشمنیاں, نفرتیں, یہ ختم ہونی چاہیے. اس ملک میں ہمارے اسلام نے نفرتیں سکھانا ہی نہیں. کون اس حوالے سے کام کرے گا؟ ہم تو ایک مشورہ دے دیتے ہیں, ایک بات کر دیتے بہت ہیں. آسان ہے بھائی. جی, کیسے آسان ہے؟ یہ ایک آرڈر کرے گا کہ ساری اسمبلیاں برخاست, پریسیڈنٹ کو بولے گا اسمبلیاں برخاست کرو ورنہ میں تمہاری فائل پوری کھول دیتا ہوں. سب کی فائلیں ان کے پاس موجود ہیں. میرے جیسے فقیر کی فائلیں بھی موجود ہیں ان کے پاس, کہ اتنا میڈیا میں کیوں آتا ہے, اتنا اس میں کیوں آتا ہے, اتنے فوٹو کیوں آتے ہیں, وہ بھی مجھے منع کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس ہر آدمی کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے, جو زیادہ فیمس ہوتا ہے, جو زیادہ کرپٹ ہوتا ہے, جو بیمان ہوتا ہے. آپ کی نظر میں ان کو حکومت دے دینی چاہیے, یہ سارا کنٹرول کرے؟ یہ حکومت سنبھالے اور ایک ٹیم بنائے سب کی. ہر پارٹی سے ایک 2 بندے اچھے تو مل جاتے ہیں, زیادہ بندے نہیں لو اللہ کے واسطے. یہ اتنے تنخواہیں لیتے ہیں, اتنی وہ لیتے ہیں, اتنی مراد لیتے ہیں. ان کے مراد تو دیکھو میرے بھائی, اور IMF سے بھیک الگ مانگتے ہیں. اتنی گاڑیاں اپنے خرچے کم نہیں کرنے ہیں, اپنی اوقات پہ نہیں آنا ہے. یہ سب کنگلے تھے, سب امیر ہو گئے سیاست میں آ کے. تو یہ پاکستان چیمبر آف کامرس, کراچی چیمبر آف کامرس, یہ دیکھو سارے کے یہ سارے بزنس کمیونٹی کے لیے نہیں تو چیمبر کیا, فیڈریشن کیا, یہ ہمیشہ جب بجٹ آتا ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ بولتے بھی ہیں. ان سے پرپوزل بھی لیے جاتے ہیں فیڈریشن سے, لیکن ان کے چیمبروں پرپوزل سے. پہ عمل ہوتا ہے؟ کافی حد تک عمل ہوتا ہے. FBR کے آج کل جو حالات چل رہے ہیں, FBR تو اللہ معاف کرے, وہ میں اس دن صبر زیدی کو سن رہا تھا, بولا 22,000 لوگ ہیں, 17,000 آدمی کو میں ہوتا تو گھر بیٹھا دیتا. بولا یہاں نہیں آنا تو ان کا گھر بیٹھ کے مل جائے گی, 5,000 آدمی میں کام کروا لوں گا. یعنی اس کا مطلب کیا تھا, 17,000 آدمی کرپٹ ہے اس کے اندر, اور تقریباً کے پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے تقریباً کے پاس. تو اس کو کون کاؤنٹر چیک کرے گا, اس کو کون دیکھے گا, ان کو کون چیک کرتا ہے؟ یہ سب میرے بھائی ٹوٹل ریکارڈ موجود ہے, A to Z ریکارڈ موجود ہے. یہ آپ کی جو ISI ہے نا, وہ ماشاءاللہ دنیا کی نمبر 1 ہے, دنیا کی. امریکہ آپ کے بعد آتا ہے. آپ کو پاکستان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کا مستقبل مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے. کتنے اگر یہ جو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ 5,000 آدمی کو اڑاؤ گے, پہلا نام میرا لکھنا کہ بھائی یہ بھی چور تھا, تاکہ باقی چوروں کو اڑانے میں آپ کو آسانی ملے گی. ایک بندے کو قربانی دینی پڑے گی نا بھائی. جب تک بندہ قربانی نہیں دے گا تو کون دے گا؟ نہیں. اچھا, اور یہ آپ کی ماشاءاللہ پیچھے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے چیف آف آرمی اسٹاف, نیول اسٹاف, ایئر فورس کے, سب یہ بہت بڑی چیز ہے. ISPR کا میجر لیفٹیننٹ جنرل آپ کو موجود کیا ہے. نظر آ رہا ہے کہ پاکستان
کتنے عرصے کے اندر اپنے اس جوبن پہ آ جائے گا؟ کیونکہ جو مایوسی کی باتیں چل رہی ہے. بہت آسان جواب ہے اس کا. چائنا ہمارے سے 2 سال کے بعد آزاد ہوا. وہاں سارے ڈرگ یہ وہ چائنیز سارے یہ اسی فیلڈ میں تھے. چوئن لائے آیا, بلایا سب کو کمیٹی میں, وہ اس کو پارلیمنٹ کو, بولا چائنا کتنے دن میں صحیح ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کھڑے بولے 6 مہینے میں. بولے 6 مہینے والے اس طرف ہو جاؤ. اس کے بعد آیا بولے 3 مہینے میں. بولے اس طرف ہو جاؤ. بولے ان سب کو گولی مارو, مار دو, کل صحیح ہو جائے گا. دیکھو سر, جب تک آپ صحیح انقلاب لانا پڑے گا. ڈیسیزن نہیں لوگے نہیں, ان کو انقلاب بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس ہر آدمی کی فائل موجود ہے نا. میری فائل بنا لینا بھائی, مجھے پہلے مارنا, باقی سب کو بعد میں مارنا. میں ملک کو صحیح کر دوں بس. آنے والی جنریشن آپ کو دعائیں دے. اس ملک میں بے روزگاری نہیں ہونی چاہیے. اتنا ینگ بلڈ ہے اس ملک کے اندر. یہ بچے یار کیا ہے تنخواہیں ان کی یار, کیا تنخواہیں یار, 30-40. اچھا, یہ بچے بھی تو باہر ملک جا رہے ہیں, ان کا کوئی بچے باہر مستقبل نہیں. ملک وہ جا رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے. اچھا, ورنہ ایک کروڑ لوگ اور واپس باہر چلے جائیں آپ کے. یعنی جن کے پاس نہیں ہے, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, ان کو اب ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. وہ یہاں ڈومیسائل بنا کے انٹیریئر سندھ کی یہاں لے کے آتے ہیں, کراچی کی ڈومیسائل بنا کے یہاں پروموٹ کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کام نہیں چلتے دنیا میں. میرے یہ کراچی والوں کوئی میرٹ نہیں ہے اس ملک کے اندر. اچھا, کچھ نہیں. جس کے تعلقات ہیں, یہ تو آج سب مایوسی والی باتیں ہیں نا. اگر ہم یہ والی باتیں کریں, مایوسی نہیں ہے. مایوسی کا میں نے رزلٹ دے دیا. چائنا کی اگزامپل دے دیا آپ کو. چائنا نے کیا کیا, 70 کروڑ لوگ بلو پاورٹی لائن تھے, سب کو اپ گریڈ کر دیا. آپ کی تو آبادی بھی اسے 1/3 ہے. 70 کروڑ لوگوں کو اپ گریڈ کرنا آسان بات نہیں ہے. آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, 3 گنا ہو گئی نا بھائی. لیکن دیکھیں نا آپ لوگ, میرے بھائی, جب تک ہم یہ ہمارے حکمران, اصل حکمران یہ ہے. دیکھیں قربانی کی جب بات آتی ہے تو سیاستدان اپنے حوالے سے کوئی بھی فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر آپ ہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ میں نے پی ٹی وی میں جا کے بولا تھا, کرنٹ افیئر کے پروگرام میں, لائیو پروگرام میں. اس نے مجھے منع کیا تھا. میں نے آخری جملہ یہ بول دیا تھا. نتاشا تھی جو کرنٹ افیئر کا پروگرام کرتی, بولا سر آج گورنمنٹ کے خلاف نہیں بولنا. گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی عمران خان کی حکومت میں. میں نے عمران خان کی فیور کی بات کی تھی. بولا پی ٹی آئی والے. میں نے بالکل پی ٹی آئی والا ہوں. دیکھو نا, کسی کے پاس ایفیلیشن تو ہوتی ہے انسان وقت اب تھوڑا سا مجھے سمیٹنا ہے. کوئی آخری پیغام, کوئی آخری میسیج جو اپنی میمن برادری کے حوالے سے, نوجوانوں کے حوالے سے, میمن برادری جتنا کام کرتی ہے ویلفیئر کا اور لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرتی ہے امپلائی میں, ہم نے جہاں جہاں لوگوں کو بھیجا ہے وہاں لوگوں نے ایکوموڈیٹ کیا ہے. چاہے عارف حبیب ہو, عقیل بھائی ہو. اچھا, آپ کون سے ایجوکیشن کے اوپر زیادہ کام کیا؟ میں نے ایجوکیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہوں پورانی فاؤنڈیشن کے نام پہ. 3 مہینے کا انگلش کورس ہے. اچھا, اور فری آف کاسٹ. ابھی کوئی آپ نے فزیو تھراپی کا بھی فزیو تھراپی کا اس نے شروع کیا, جاوید میمن نے. اس کے ساتھ ہی آپ جوائنٹ ہوئے؟ نہیں. اچھا, میرا ادارہ یہ چل رہا ہے, اس کا نام تھا انگلش سکھانے کا. 3 مہینے میں میرے پاس بیکن ہاؤس کی ٹیچریں, سٹی اسکول کی ٹیچریں سب پڑھنے آتی تھی. ماشاء اللہ. پہلا میں نے کھولا تھا گلشن میں یہ انسٹیٹیوشن. پھر لانڈی میں مجھے دیا مصطفیٰ کمال نے, بڑی جگہ دی. اس جگہ کو پورا بنانا, اس کے حساب سے انٹرنیشنل نو ہینڈ رائٹنگ, آڈیو اور ویڈیو کے تھرو 3 مہینے میں ٹیچروں کی جن کی تنخواہیں 2,000 تھی 70,000 میں پہنچ گئی تھی. ماشاء اللہ, الحمدللہ. ایسا آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے. ماشاءاللہ کوشش کی کہ کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کرو, اور جو آپ نے حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی, جو سچ کہنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے اور مزید آپ کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کام آپ نے فوکس کیے ہوئے اپنے ذہنوں کے اندر کہ لوگوں کی کیسے مدد کی جائے, خاص طور پہ جس شخص کے ساتھ آپ منسلک ہو, حاجی مسعود پارک صاحب, آپ کی پوری ٹیم جو کام کر رہی ہے, اللہ ان کے جو صدقہ جاریہ کے جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور کرے. اور جس طریقے سے آپ نے ایک بہت ہی جامع اور بہت پیاری بات کی کہ اگر
کبھی بھی میرے ملک کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اگر میرا ملک یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جان بھی دے دوں اور اس سے میرا ملک سدھر جائے تو سب سے پہلے قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں. یہ ہمارے لیے یہی جذبہ، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فخر پاکستان ہماری پروگرام کی زینت بنایا. اور ہمیں فخر ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے فقیر پاکستان نہیں ہیں، فقیر پاکستان. کیا بات ہے، آپ جیسے لوگ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. اور ہمارے پروگرام کا تھیم بھی یہی ہے کہ ہم وہ لوگوں کو جو انفرادی طور پر اجتماعی لوگوں کی خدمت کریں، ان کو اپنے اس پروگرام کی زینت بنائے. آپ کا بہت شکریہ صاحب. ایک چھوٹا سا بکیٹ جو ہے یہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ کی زینت بنے گا.